معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے مسلسل 2-3 جمعوں سے سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے اور محبت اللہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے ہر رشتے، ہر ناطے اور دنیا سے بڑھ کر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا کہ ان ساری دنیا سے، دنیا کے رشتوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان رشتوں سے بڑھ کر اگر محبت نہ کی گئی تو اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ بِأَمْرِ کا جو صیغہ ہے یہ اللہ رب العالمین نے عذاب کے لیے بیان فرمایا ہے کہ پھر تم دیکھو کہ میرا عذاب تمہارے اوپر کن صورتوں میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی قدر و قیمت بتانے کے لیے آپ کا ایک ارشادات اکرامی ہے۔ آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر گند کوڑے کا جو ڈھیر ہوتا ہے، آج کل اکثر آپ دیکھتے ہیں گلیوں کے کونے پہ اس طرح باسکٹ پڑی ہوتی ہے، ان کے اندر وہ گند لوگ ڈالتے ہیں۔ وہاں سے لوگ جب گزرتے ہیں تو اپنی ناک میں کپڑا رکھ کر گزرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور اس گند کے ڈھیر کے اوپر بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے اور گلا سڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے ایسے کیا، اوپر کیا، نیچے کیا۔ صحابہ اکرام کو فرمایا کہ صحابہ آپ میں سے کون ہے جو اس کو خرید لے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداری کا کہا اور صحابہ اکرام نے آپ کے ارشادات گرامی سن کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتنا گلا سڑا ہوا اور بدبودار ہے، اس کو کون خریدے گا؟ پھر آپ نے اوپر کیا، نیچے کیا، فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے، سونا، چاندی، ہیرے جوہرات، ہر کچھ جو ہے، آپ نے فرمایا اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی قیمت اس دنیا سے اللہ کے ہاں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی کی قدر و قیمت نہیں۔ جس دنیا کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہاں اللہ رب العالمین ہمیں حکم کیا دیتا ہے؟ کل کا جو صیغہ ہے، کل ان کان آباؤکم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا داروں سے کہہ دیجئے، اس دنیا میں رہنے والوں سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، کیا کہنا ہے؟ فرمایا اپنے باپوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے، عشیرتکم، بیویوں سے، پھر تجارت سے، پھر اس تجارت سے جس کے نقصان کا ہر وقت انسان
انسان کو خیال رہتا ہے۔ آپ کہیں بھی پیسہ انویسٹمنٹ کریں، انویسٹمنٹ کرنے والے کو رات دن نقصان کا خدشہ رہتا ہے۔ یہاں وہی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جس تجارت کے بارے میں تم یہ خیال کرتے ہو کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس سے بھی بڑھ کر بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت میں کمی کرنا۔ آج میرے بھائیوں، ہماری خوشی ہو یا غمی ہو، اس کے اوپر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو قدر ہے وہ ہر انسان کے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر اس کے گھر میں خوشی ہے تو یقیناً اس کی خوشی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے یہ آخرت کے لیے نہیں جی رہا، یہ جی رہا ہے تو دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھائی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، حالانکہ بندے کا دینا بھی اللہ کی عطا ہے اور لے کر جانا بھی اللہ کی عطا ہے۔ دنیا پر آپ کا بچہ پیدا ہوا، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی، آپ کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، مال دولت عطا فرمایا، یہ دینے کی طاقت بھی اللہ کی ہے۔ اور اگر اللہ اس کو چھین لے، واپس لے لے، اسی لیے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، یہ دنیا بھی اللہ کی ہے اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو رب العالمین نے دنیا میں سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا جنت کا، ان کے ایمان کا، ان کے دلوں میں جو ایمان رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی آدمی اپنے مکان کی بنیاد رکھتا ہے، اس کو یقین ہے یہ کتنی مضبوط ہے، لیکن صحابہ اکرام کے دلوں میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی اللہ نے اپنے دست مبارک سے رکھی ہے۔ صحابہ کی بات آ گئی، جملہ اور جامع الفاظ میں صحابہ کی آپ کے سامنے بات کر دوں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کس کو ہم نے رضی اللہ کہنا ہے اور کس کو نہیں کہنا، تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں ہم نے کلام اللہ سے دیکھنا ہے رضی اللہ کہنا ہے، یا لعنت اللہ سے پوچھنا ہے کہ رضی اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ تو ہمیں کلام اللہ کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمیں یہ جرت نہیں کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کریں، وہ تو جنت میں چلے گئے، جنت میں مزے لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کا کردار مجھے اور آپ کو بتایا۔ سورہ محمد کے اندر 26ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز کے اندر فرمایا ہے، اگر اس صورت کے مطابق اگر آپ اگلے لفظوں کو نکال دیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے جملہ ہمیں بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، جو لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ آپ سے دین کے اصول سیکھتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھی، آپ کا چلنا اوڑھنا بیٹھنا یہ کیسا تھا، یہ ضامن ہے کون؟ صحابہ کرام۔ تو آج کا بدبخت وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے فلاں کو رضی اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے رضی اللہ کلام اللہ کے ذریعے کہنا ہے، لعنت اللہ سے ہم نے پوچھ کر رضی اللہ نہیں کہنا۔ تو صحابہ کرام کا جو کردار ہے یہ میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے بطور دلیل رکھا۔ اس کے اندر ایک کردار ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں نے آپ نے کلمہ پڑھا، ماں کی گود میں پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارے کانوں میں آواز یہ آئی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قربانی اسلام کے لیے نہیں دی۔ پھر بھی ہمارا یہ جو اپنی مرضی کا اسلام ہے، جو میری مرضی کا، جو آپ کی مرضی کا، اس مرضی کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ صحابہ اکرام کو اور قرآن کے ذریعے فرماتا ہے میری اور آپ کی مرضی کا کیا ہے دین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تین باتیں اللہ رب العالمین میں نے اس آیت کے اندر گنی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لانے والے، کتابوں پر لانے والے، فرشتوں پر لانے والے، یوم آخرت پر لانے والے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے، یہ کیا ہو گیا؟ ایمان لانے والا ہو گیا، پہلی بات۔ دوسری بات کی اللہ نے نماز کی میری آپ کی مرضی کا دین یہ ہے کہ جمعے والے دن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وذر البیع، جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک کسی طرح کی بیع کرنا، کسی طرح کا لین دین کرنا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ حرام ہے۔ صحابہ کرام جمعے کی تیاری کیا کرتے تھے، صبح سے کپڑے تبدیل کیا کرتے تھے، سرما لگایا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، اور جمعے والے دن درود شریف زیادہ پڑھنے کا حکم تھا، استغفار کرنے کا زیادہ حکم تھا۔ آج ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم بالکل اس سے دور ہیں، کیونکہ جمعے والے دن قیامت نے آنا ہے، اور نہ جانے وہ کون سا جمعہ ہے جب قیامت آئے۔ اب جمعے والے دن یہ جو دکانیں کھولنا، دکانوں پہ گاہک کا انتظار کرنا، یہ قرآن کی نص کے مطابق حرام ہے۔ اور پھر حرام لقمہ کھا کر ایک آدمی بیت اللہ جاتا ہے، وہاں پر وہ طواف کرتا ہے، ربی ربی پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، کلمات کیسے ہیں کہ میں تیرے لیے یہاں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، توحید کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ احرام باندھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو کہتا ہے تیرا لقمہ حرام کا ہے، تیری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اتنے بڑے نقصان کے لیے ہم جمعے والے دن قربانی نہیں دے سکتے کہ ہم اپنی دکانیں بند کریں، ہماری مارکیٹیں بند ہونی چاہیے، اور مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام کے قریب بیٹھنا اور زیادہ سے زیادہ پہلی صف میں آنا۔ یہاں قربانی اونٹ کا اور اس چیز کا ذکر ہے، اور دیکھیں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اور دین کے مقابلے میں کتنی ہم نے دنیا سے محبت کی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ میں ہر سال سندھ میں جاتا ہوں اور ایک سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک مسجد ہے، اس کے باہر بہت بڑی الفاظ میں، موٹے الفاظ میں
بڑی پیاری دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کہا کہ اللہ کے پاس آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے ہر وقت ٹائم ہے. کیا اے ابن آدم تمہارے پاس ٹائم ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے؟ یہ المیہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. کیا میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر، اور جو ابن آدم یہ سمجھتا ہے میں گناہگار نہیں ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بڑا گناہگار ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے ابن آدم کی اولاد ساری گناہگار ہے اور غلطیاں کرنے والی ہے، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہے وخیر الخطائین توابون، جو اللہ کے ہاں توبہ اور استغفار کرنے والا. اور ایک آدمی اگر گناہگار نہیں ہے، اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے قریب بھی گناہ اور غلطی کا سوچنا انسان اپنے ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کیا فرماتے ہیں، امت کو کیا ترغیب دیتے ہیں؟ فرمایا میری امت میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں، تم 100 مرتبہ استغفار کیا کرو. آپ مجھے یہ بتائیں استغفار کرنا کیا گناہگار کے لیے ہی ہے یا دوسرے کے لیے بھی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو آج میرے اور آپ کے پاس وقت جو ہے اسلام کے لیے نہیں ہے، فرقوں کے لیے ہے، گروہ بندی کے لیے ہے، ان سارے معاملات کے لیے ہے. اور کمرے بند کے اندر اللہ 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 ذکر کا جو ہے ہمارے پاس ہے. ہمارے مرشد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ٹائم ہے بند کمرے میں. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کو بند کمرے سے باہر نکالو اور کہو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کہو اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے. یہ جو بابا ہمیں ذکر کا کہہ رہا ہے یہ تو سب سے بڑا اللہ کا محتاج ہے. لیکن ہم نے نہ اپنا عقیدہ درست کیا، نہ اسلام کے لیے کوئی قربانی دی، بس لالی پاپ ہم کھاتے ہیں اور اس میں ہم چلتے ہیں. آپ نے کبھی خواب میں حقیقت کو دیکھا ہے؟ آپ خواب میں ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں کبھی کبھی، تو وہ حسین و جمیل نظارے جب ہم جاگتے ہیں تو وہ سارے ہم سے دور ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں یہ خواب ہے، کیا ہوا میں خواب دیکھ رہا تھا اور میری آنکھ کھل گئی. ایسی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، یہ دنیا سمپل خواب ہے. ہماری آنکھ کھلے گی مرنے کے بعد، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کی زندگی پر زور کیوں دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گناہ کے بارے میں یہ تلقین کیوں کی تھی کہ یہ کل قیامت والے دن اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کی عدالت میں نہ جائے. اللہ کے سامنے یہ کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا میں ذکر کر رہا تھا، کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کیسی ہے؟ آپ ایمان سے بتانا کیا ہماری محبت ایسی ہے؟ ان کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یاد رکھنے مسلمان ہونے کے لیے ایک کلمہ کافی ہے، باقی 6 کلمے مولویوں نے ٹھونسے ہوئے ہیں. یہ دعائیں ہیں اور وہ 6 کلموں پہ لوگوں کو
مجبور کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے ایک کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی والدہ کو پتہ چلا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے، دور جاہلیت کے اندر وہ اللہ کے مقابلے میں ماں کو زیادہ پوجا کرتے تھے۔ جب ماں کا نے سنا کہ میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور یہ تو ان کا مرید ہو گیا ہے، سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے احتجاج کر دیا۔ احتجاج کیا ہے کہ انہوں نے کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا اور بیٹے کو کہا کہ اگر تو کافر ہو جاتا ہے، کلمہ چھوڑ دیتا ہے، تو میں کھانا پینا کروں گی۔ مکے کے اندر بات دور دور تک پھیل گئی، ہر بندہ یہ بات کرتا ہے، اور سعد بن وقاص کے ساتھ جو صحابہ اکرام ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سعد ایسا کریں، اس معاملے کو حل کریں، ہر جگہ میں تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بات ہم سب لوگ کفریہ بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کوئی بھی بات ہو ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ یارو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ لوگوں کے بارے میں ہمیں تو اتنا خیال ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس رحمان کے بارے میں کیوں خیال نہیں ہے کہ رحمان ہمیں قیامت والے دن کیا کہے گا؟ یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ یہ الفاظ اللہ کے مقابلے میں کفریہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری نیکی اور بدی دونوں مرتے دم تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جب کلمہ پڑھنے کے بعد سعد بن وقاص کی والدہ نے احتجاج شروع کیا تو سعد بن وقاص نے بڑے منانے کی کوشش کی، لیکن والدہ نہ منی۔ یہاں تک ہو گیا کہ ان کا منہ لکڑی سے کھول کر پانی ڈالا گیا۔ مکے کے لوگ جمع ہو گئے، سعد ابی وقاص بھی آ گئے، اور سعد کی ماں نے کہا اگر تو کلمہ چھوڑے گا، محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑے گا، تو میں کھانا پینا دوبارہ شروع کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا اور دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ اگر لگا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے الفاظ کے مقابلے میں اس دنیا کو تولا جائے، میرا وجدان اور میری محبت یہ ہے یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہو جائے گی، سعد بن وقاص کی بات بڑی ہو جائے گی۔ کہا میری ماں یہ بتائیں آپ میری کتنی ماں ہو؟ کہا ایک۔ کہا 9 ماہ آپ نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، آپ نے درد پہ درد سہا، پیدائش کے وقت جو آپ نے ایک ہائی کی ہے میں اس کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میری ماں اگر تیرے جیسی 1000 ماں بھی ہو نا تو میں محمد رسول اللہ کی جوتی پہ قربان کروں گا۔ اگر کھانا کھانا ہے تو کھا، نہیں کھاتی تو نہ کھا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے حالانکہ سعد ابی وقاص کی والدہ نے یہ بھی کہا تھا، اے سعد تمہیں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، یہ بھی دلیل دی تھی، لیکن سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں تجھ جیسی 1000 مائیں میں محمد رسول اللہ کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کی اور میری بیٹی کا یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے، ایک خالی رسم ہینا جس کو آج کل کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم اپنی بیگم کی خواہشات اور رسم و رواج کو قربان کیوں نہیں کرتے؟ وہاں گنگا شیطان بن کے یہ حاجی صاحب کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟
اس کے منہ کو تالا کیوں لگتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کی عدالت میں جا کر کیا کہوں گا؟ اللہ نے تو تمہیں گھر کا بادشاہ بنایا تھا. الرجال قوامون علی النساء. بیویاں تمہاری بادشاہ نہیں ہے، تم بیویوں پہ بادشاہ. لیکن ہم نے قرآن کو مانا ہی نہیں ہے. ہم نے رسم و رواج کو مانا، ہم نے گروہوں کو مانا، ہم نے پیروں کو مانا، ہم نے گدیوں کو مانا. پیروں کی گدیوں کے اور ان کے سگریٹوں میں، ان کی تبرک کی پلیٹوں کے اندر رب کائنات کی قسم ہم نے دین کو قربان کر دیا. یہاں تو اللہ کہتا ہے اس دنیا سے اور دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر تم نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے. اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرو گے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. پھر جاؤ اسپتالوں کو دیکھو، اسپتالیں بھری ہوئی ہیں، یہ عذاب کی نشانیاں ہیں. عدالت کو دیکھو، فریق اول میں باپ جا رہا ہے، فریق دوم میں بیٹا جا رہا ہے. یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ باپ زندہ ہے، بیٹا اپنے بیوی کے کہنے پر اپنے باپ کو کہتا ہے میرا حصہ دو. کیا دو؟ میرا حصہ دو. باپ زندہ ہو، باپ کے سامنے کھڑا ہو کر حصہ مانا، یہ فاجر فاسد اولاد کا کام ہے. وہ مطالبہ ہی نہیں کر سکتی کہ میرا حصہ دو. یہ کون ہے حصے والا؟ باپ اپنی جائیداد کو فقیر خانے میں دے دے، مسجد میں دے دے، کسی کو دے دے. یہ اس کو کس نے جو ہے تو یہ دیا ہے کہ یہ کھڑا ہو کر کہے ابا جی مجھے میری جائیداد کا میرا حصہ دے دو. اللہ کی قسم یہ ایسی اولاد گستاخ ہے، یہ گستاخ اولاد ہے جو اپنے والد کے سامنے کھڑی ہو جاتی. ہم نے دین اسلام کو پڑھا نہیں، ہم نے اپنے اوپر عشق رسول کے دعوے کیے، لکھ کر لگا دیا میں عاشق رسول ہوں. اس کا عشق تو وہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے جہاں اس کے گھر سے جنازہ اٹھ کے جاتا ہے اور جناب محلے والے آگے کہتے کلمہ شہادت. یہ ان کو منع نہیں کر سکتا کہ بھائی میرے باپ کے جنازے پر کلمہ شہادت کی آواز نہ لگانا، کیونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہ میرے رسول اللہ کی اس پر مہر نہیں. یہ نہ کہنا کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں، اللہ کا نام بھی لینا ہے جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے ہم ویسے لیں. اپنی طرف سے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو قیمت بتائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. صحابہ اکرام کیا تھے؟ وہ اکاؤنٹ بنا کرتے تھے. اکاؤنٹ کون سے؟ دنیا کے نہیں، آخرت کے اکاؤنٹ بنا کرتے تھے. آج میرے اور آپ کے اکاؤنٹ دنیا کے بنے ہوئے ہیں اور اس پیسے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گن گن کر رکھتے ہیں. اللہ گواہ ہے اس بات کا، جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا اکاؤنٹ میں، وہی پیسہ آپ کا ہے، باقی پیسہ آپ کا نہیں ہے. وہ آپ کے ورثاء کا ہے. اور انہوں نے کھا کر کیا بتایا؟ کجروں والے کام کرنے ہو، ڈانس کرنے ہو، اس مال کے اوپر کیا کچھ نہیں کرنا. تو میرے بھائیوں ہم اس کی چوکیداری کرتے ہیں. کبھی ہم نے اللہ کی عدالت میں جانے کے لیے اپنے نیک اعمال کی ہم نے کبھی چوکیداری نہ کی. میرا رب کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ کی اور میری موت کے درمیان سنٹر میں، آپ کی اور میری موت اور زندگی کے درمیان اس کے سنٹر میں اللہ آزمائش کیا کرنا چاہتا ہے؟ نیک اعمال، اعمال صالحہ کی. اعمال صالحہ کیا ہے؟ جو اللہ نے بتایا اور محمد رسول اللہ کی سنت کی مہر لگی. میرے بھائیوں ہم نے صحابہ اکرام کے قصے سنے لیکن صحابہ اکرام کا کردار ہم نے نہیں اپنایا.
دین کس کی مرضی کا؟ میری اور آپ کی مرضی کا۔ عقیدہ کس کی مرضی کا؟ میرا اور آپ کی مرضی کا۔ عقیدے کے بارے میں میں آپ کو ایک بات کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلیوں سے، فرعون سے نجات لے کے آپ ہجرت کر رہے تھے مصر سے، اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے راستہ نظر نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے انہیں آگے اندھیری نظر آ رہی۔ ان کے بنی اسرائیل کے بڑے علماء نے یہ بات کہی، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بات یہ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں جب مر جاؤں میرے بھائی بنی اسرائیل جو ہیں وہ میری میت کو ساتھ لے کر جائیں، وہ یہاں نہ چھوڑ کے جائیں تاکہ میری قبر پر کوئی میلہ، کوئی قبر پرست نہ بیٹھ جائے اور یہاں آ کر اپنا عقیدہ خراب نہ کر دے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فرمایا کہ دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کہ لا تجعلون عیدا اکبری، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ سجدہ گاہ نہ بنانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے کہ ہم جا کر اپنے میلے ٹھیلے قبروں پر جا کر لگاتے ہیں، منتے قبر والوں سے مانگتے ہیں، دنیا قبر والوں سے مانگتے ہیں۔ وہ بڑا عالم دین اٹھا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری قبر، میں مر جاؤں تو میری میت کو ساتھ لے کر جائے مصر میں، میری میت کو میری قبر پہ میلے ٹھیلے نہ لگے۔ وہاں سب کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر مصر کے شہر کے اندر ہے، لیکن انہیں قبر کا علم نہیں ہے کہ قبر کہاں پر ہے۔ معلومات ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو علم ہے کہ قبر یوسف علیہ السلام کی کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ بات قابل قبول ہے کہ ہم ان کی میت کو یہاں سے ساتھ لے کر جائیں گے، جسد خاکی مبارک کو لے کر جائیں گے۔ بوڑھی عورت کو بلایا گیا، بلانے کے بعد بوڑھی عورت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک اپنی خواہش رکھتی ہے، اور ہم تو جا کر قبروں سے بکری کا بچہ مانگتے ہیں، ہم جناب کوئی چوہا چھوا مانگتے ہیں، ہم جا کر دنیا مانگتے ہیں، اے قبر والے تو مجھے دینا، جیسے خزانے اس کی قبر کے اندر سے نکلتے ہیں۔ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ سویا ہوا بندہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ سویا ہوا بندہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ اختلاف کیا ہے کہ جناب مرا ہوا پیر زندوں کی بات بڑی احسن دلیل کے ساتھ سنتا ہے، کہو استغفر اللہ وما انت بمسمع من فی القبور۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ نیچے قبر ابراہیم علیہ السلام کی ہو، اوپر محمد رسول اللہ کھڑے ہو، میرا رب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب، آپ ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، محمد رسول اللہ اپنی بات ابراہیم علیہ السلام کو نہیں سنا سکتے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات محمد رسول اللہ نہیں سن سکتے۔ دونوں پیغمبر ہیں، دونوں معصوم پیغمبر ہیں، لیکن ایک دوسرے کی بات نہیں سنا سکتے۔ کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ مردے اور زندے کے درمیان اللہ نے ایک پردہ حائل کر دیا۔ مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے زندے اس کے اعمال نہیں دیکھ سکتے۔ تو آج ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم ایک طرف قرآن کو ناریگ مانتے ہیں، دوسری طرف مردے ہماری بات کو سنتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، نعوذ باللہ ہماری مردوں کے ذریعے سنتا ہے، کہو استغفر۔ ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے، پھر کون سا ہم چہرہ لے کر اللہ کی عدالت میں جائیں گے؟
وہ عورت بوڑھی کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے اے موسیٰ، یوسف علیہ السلام کی قبر کو میں جانتی ہوں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو اللہ قیامت والے دن اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے، مجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو۔ کس کا ساتھ نصیب ہو؟ اگر وہ بوڑھی عورت چاہتی وہ مجاورہ بن سکتی تھی، وہ بوڑھی عورت چاہتی اس قبر پر میلے ٹھیلے لگا سکتی تھی، وہ بوڑھی عورت چاہتی اس قبر سے کمائی کا ذریعہ بنا سکتی تھی، لیکن اس بوڑھی عورت نے اس قبر کو مخفی رکھا اور قبر بتانے کے لیے شرط کیا لگائی؟ فرمایا کہ میرے ساتھ موسیٰ علیہ السلام وعدہ کرو، اللہ سے دعا مانگو اور اللہ سے دعا مانگ کر میرے لیے یہ کنفرم کرواؤ کہ اللہ مجھے موسیٰ کا ساتھ دے۔ اس دور کا نبی کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے جب موت کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جنت کے اعلیٰ ترین مقام کے اندر ہوں گے، ہم کہاں اور آپ کہاں؟ ہم تو جنت کے بالکل کم درجے میں ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس خوف سے ڈرتا ہوں مرنے کے بعد میں آپ کا چہرہ مبارک نہیں دے سکوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا پر میری اطاعت کی، میرا رنگ اپنے اوپر رنگ چڑھایا، کیا کیا؟ میرا رنگ اپنے اوپر رنگ چڑھایا، فرمایا وہ میرے ساتھ قیامت والے دن ایسے ہو۔ اس طرح آپ کیا اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ جو چاہتا ہے، جس کی منشا ہے کہ میں یہاں دنیا پر تو کسی بدبودار وزیر کے ساتھ کوئی کھڑا ہو تو 1 سال تک وہ اپنی فوٹو شیئر کرتا رہتا ہے، کیونکہ بدبودار سمیت والا، جمہوریت پسند، لوگوں کا مال کھانے والا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر نکالی، ساری زندگی جناب جوڑا ہو کے یہ گھومتا ہے۔ کبھی خواہش کی کہ اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے، کبھی خواہش کی اللہ مجھے محمد رسول اللہ کا قرب نصیب فرما دے، اگر نہیں کی تو ہم مجرم ہیں۔ صحابہ اکرام ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صحابہ اکرام وہ تھے رحماء بینہم، یہود اور نصارہ کے اندر لوگ مسلمان ہوئے صحابہ اکرام کا کردار پڑھ کر۔ جب صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے، وہی صحابی تھے دور جاہلیت کے اندر اگر ان کی زمینوں کو پانی نہیں ملتا تھا یہ تلواریں نکال کر قتل کیا کرتے تھے۔ اب وہی صحابی ہیں، 10 صحابہ ہیں اور ایک حدیث میں 7 آتا ہے، فرمایا یہ زخمی ہو گئے اور ایک پانی کی شدت سے تڑپ رہا ہے، کہا مجھے پانی چاہیے، دوسرا پانی لے کر آتا ہے، جب پانی پاس پہنچتا ہے دوسرے کی آواز آتی ہے پانی، اسے کہا مجھ سے دوسرے بھائی کو پہلے دے۔ مختصر یہ ہے وہ پانی اسی طرح پھرتا گیا، جب آخری کے پاس پہنچا پہلے والے کی آواز آئی، جب پہلے والے کے پاس پہنچے وہ صحابی جو ہے راوی وہ کہتا ہے سارے صحابہ جام شہادت نوش فرما گئے، میں کبھی پانی کو دیکھتا ہوں، کبھی ان کے سار کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، میں رب کی رحمت کو دیکھتا ہوں، کبھی میں کہتا ہوں رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے کتنے رحم دل تھے۔ مجھے یہ بتائیں آج ہم نے رحماء بینہم کیا میں اور آپ بھی ایک دوسرے کے لیے رحم والا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم یہودیوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، میں پکا مسلمان ہوں اور میرے رنگ کا تو مسلمان دنیا میں پیدا ہی نہیں، کہو استغفر۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام اپنے سے دوسرے کو بڑھ کر اس کے ایمان پہ وہ رش کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم صرف دوسرے کے گناہوں کی ٹوہ لگاتے ہیں،
हम दूसरे को गुनाहगार तसव्वुर करते हैं, अपने आप को पक्का मोमिन और कुरान की हर आयत के मिस्ताक हम अपने आप को समझते हैं। मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी खुशफहमी है और ये शैतान की तरफ से है, जो हमें अपने गुनाहों पर नहीं दूसरे के गुनाहों पर नजर रखने के बारे में कहा गया। युवस्विसु, शैतान दिल पे मोहर लगाता है। अगर एक नमाज पढ़ ली, ये चौड़ा हो गया, क्या पता है ये नमाज मुंह पे मारी गई हो, क्या पता है इसका सदका कबूल हुआ है या नहीं हुआ। और ये गिन गिन कर जो है तो लोगों को बताता है, मैंने फलां के साथ ये किया, फलां के साथ ये किया। मेरे भाइयों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत अगर करते हो या करने का इरादा करते हो, मन सतरल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया के अंदर किसी के एक गुनाह पे पर्दा डालता है, एक गुनाह, हालांकि ये बंदा जिसने गुनाह किया है ये अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के साथ इसकी बगावत है, मेरा रब फिर भी रहीम है, कहता है तुम इसका पर्दा रखो। अपने गुनाहगार के लिए अल्लाह कह रहा है कि तुम इसका पर्दा रखो। मेरा रब तुम्हें तमगा ये दे रहा है कि क़यामत वाले दिन तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा मैं डाल दूं। देखो, बंदा अल्लाह का मुजरिम है और उसके गुनाहों पे पर्दा दूसरे ने डालना है। अब उस अल्लाह के मुजरिम के गुनाहों पे पर्दा डालने से अल्लाह कह रहा है मैं क़यामत वाले दिन तेरे गुनाहों पे पर्दा डाल। अब मुझे ये बताएं कि हम जब तक गीबत ना करें तो मुझे ये बताएं, हमारी तो रोटी हजम नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जा रहे हैं, एक जगह में देखा एक जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है। दो सहाबा इकराम, अभी उनको इल्म नहीं गीबत के बारे में, वो एक दूसरे के साथ किसी की गीबत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बतौर वही बताया गया, जब आप गए मरा सड़ा हुआ बदबूदार जानवर, आपने उन सहाबा को बुलाया। बुलाने के बाद ये कहा कि इस जानवर को खा लो। किसको खा लो? उस गले सड़े बदबूदार जानवर को खाओ। ये रसूलुल्लाह ने कहा। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सही हदीस के मुताबिक फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बदबूदार है, ये तो गलीज तरीन है। फरमाया जो तुम कर रहे थे वो इससे ज्यादा बदबूदार है। जो तुम गीबत कर रहे थे वो इससे ज्यादा बदबूदार है। तो मुझे ये बताएं, हम वो काम करके फिर भी आशिक़े रसूल तो ये मुनकर रसूल, मैं आशिक़े रसूल, ये गुस्ताखे रसूल, मुझे ये बताएं, ये फार्मूला, ये वही किसके पास आई? ये वही किसी के पास आई है कि भाई ये आशिक़े रसूल, ये पक्का मोमिन और ये सामने वाला पक्का जो है काफिर, पक्का ये जनाब गुस्ताख है। मेरे भाइयों, अस्तगफिरुल्लाह इसमें बनता है, ये वही किसी पे नहीं है। मेरे और आपके मरने के बाद फैसला होगा, मेरा और आपका, कि हम किस हिम्मत में थे, हम किसके साथ खड़े थे, हम इस्लाम के साथ थे या रस्म रिवाज के साथ थे। अगर रस्म रिवाज के साथ खड़े थे, अगर इन फिरकों के साथ खड़े थे, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिर अल्लाह की आयतों का हम इनकार करते हैं। इन्नल्लज़ीना फर्रकू अला दीनिहिम, फिर हम दीन के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। जब तक आप कुरान के साथ नहीं मिलोगे, इस्लाम की दिफा नहीं करोगे, अल्लाह की कसम आप मुजरम हो, मैं भी मुजरम हूं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।